عید کے دن لوگ جو ہے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، تو خاص طور پر اگر آپ کی بات کی جائے عید کے روز کیا آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ میں رو پڑوں گا ماں کے لیے، بس کسی کو یاد شیخ رشید صاحب آج اپنی والدہ کو یاد کر کے خاصے غمگین ہیں۔ شیخ صاحب اونٹوں کی قربانی کرنے کی کیا کوئی لاجک ہے؟ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گوشت زیادہ تقسیم ہو جاتا ہے، میں نے کوئی ڈی فریزر میں تو نہیں رکھنا۔ شیخ صاحب بنیان مرصوص کے بعد یہ پہلی عید ہے اور جس طرح انڈیا کو جواب ملا، میرے اندازے کے مطابق تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مودی بہار کے الیکشن کو ہر صورت میں جیتنا چاہے گا، ساتھ کھڑے ہوں گے اپنی قوم کے، اسلام کے، پاکستان کے، افواج کے۔ جی میں ہوں عمران اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ اور قربانی کا سلسلہ جاری ہے، ملک بھر کی طرح راول پنڈی میں بھی جانور جو ہیں اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم سابق وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ حسب روایت عید کا پہلا دن اپنی سیاسی بیٹھک لال حویلی میں گزار رہے ہیں اور یہیں پر قربانی کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی گزر رہی ہے، ان کے ووٹرز ان سے مل رہے ہیں، اس وقت کیا وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ عمران اصغر صاحب آپ بھائی ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں۔ رات کو منڈیاں کریش کر گئی برے طریقے سے، کوئی خریدار نہیں تھا، اور 25% قربانی ہوئی ہے اس مرتبہ۔ اچھی بات تو نہیں ہے یہ، کم از کم 50% ہونی چاہیے تھی۔ جی اب تو کسائی گوشت لے کے آ رہے ہیں، بکرے، اور یہاں کسائی ملا نہیں کرتے تھے قربانی کے لیے اس لال حویلی کے سامنے، تو اب تو کسائی آوازیں دے رہے ہیں کہ کوئی قربانی۔ اور کسی، یہ کیمرہ آپ لے جائیں، کسی نے نیا سوٹ نہیں پہنا ہوا۔ عمران اصغر صاحب ایک آدمی کا کیمرہ دکھا دیں جس نے نئے کپڑے پہنے ہوں۔ سو کوئی خریداری نہیں ہوئی، نہ موتی بازار میں، نہ برا حال ہے لوگوں شیخ کا۔ صاحب آپ نے اس دفعہ کیا قربانی کر رہے تھے؟ اونٹ ہو رہے ہیں قربان، اس کو کور کر سکتے ہیں آپ۔ 2 اونٹ میں ہمیشہ دیتا ہوں، تو پچھلے 20 سال سے، تو ایک ہو گیا، ایک ابھی کروں گا۔ شیخ صاحب اونٹوں کی قربانی کرنے کی کیا کوئی لاجک ہے؟ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گوشت زیادہ تقسیم ہو جاتا ہے، میں نے کوئی ڈی فریزر میں تو نہیں رکھنا، میرے کو بیوی بچے تو نہیں جنہوں نے پکانا ہے، سو یہ جانور بڑا ہوتا ہے نا، تو زیادہ لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے بزرگوں کے لیے، تو یہاں بزرگ آپ دیکھیں لائن میں لگے ہوں گے۔ شیخ صاحب آپ عید کا پہلا روز لال حویلی میں گزارتے ہیں، آپ کی سیاسی بیٹھک ہے، کہ کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے کنیکٹیویٹی رہے؟ بس لوگوں سے ہمیشہ سے، اسکول کالج لائف سے، جب بدھو بائی مالک تھی یہاں میں کتابیں بھی بیچا کرتا تھا بچپن میں، تو بدھو بائی بھی دیکھا کرتی تھی کہ یہاں لوگ عید ملنے۔ اس وقت میں نیا میں چھوٹ کے آیا تھا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا اسکول میں، 1 سال قید اور 10 کوڑے معاف ہو گئے، لیکن جگہ باہر ذرا کھلی ہوتی ہے تو یہاں 100-200 بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ صاحب بنیان مرصوص کے بعد یہ پہلی عید ہے اور جس طرح انڈیا کو جواب ملا، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی انڈیا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مودی بہار کے الیکشن کو ہر صورت میں جیتنا چاہے گا، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ وہ شرارت کر سکتا ہے، وہ باز نہیں آئے گا۔ اس نے بابری مسجد میں کی، اس نے سمجھوتا ایکسپریس میں کی، سب کچھ کیا، سو جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اپنی قوم کے، اسلام کے، پاکستان کے، افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیخ صاحب آپ ایک بڑے پولیٹیشین ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن عید کے دن لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، تو خاص طور پر اگر آپ کی بات کی جائے عید کے روز کیا آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ میں رو پڑوں گا ماں کے لیے، بس کسی کو یاد نہیں۔ 3 دن سے روز وہی ہوتا ہوں، صبح کسی کو یاد نہیں کرتا، کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ جی سنا آپ نے، شیخ رشید صاحب آج اپنی والدہ کو یاد کر کے خاصے غمگین ہیں، لیکن انہوں نے جو اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کا جو سلسلہ ہے گزشتہ 20 سال سے، اس کی منطق بھی بتا دی کہ مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں کا جو گوشت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تقسیم ہو۔ یہ پورا دن یہاں پر اپنی سیاسی بیٹھک میں موجود رہیں گے۔ نہیں ہوگا، 2 دن رہتا ہوں، 2 دن بیٹھوں گا، کل 3 بھی بجے تک۔
शेख साहब बता रहे हैं कि कल भी ये यहाँ पर होंगे 3 बजे तक, और जितने इनके वोटर्स हैं, जो सियासी इनकी वाबस्तगियाँ हैं, लोग बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पर, ईद भी मिलते हैं, और शेख साहब अपने हाथों से जो है वो गोश्त तकसीम करके जो कुर्बानी का जज्बा है उसको पूरी तरह उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, ताकि अपनी खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ लोगों के साथ भी शेयर की जा सके।